بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ امیر مؤمنین علیہ السلام کے فیصلے۔ آج ہم آپ کے سامنے آپ کا وہ فیصلہ کہ جسے آپ نے جناب داؤد علیہ السلام کی سیرت پر انجام دیا اسے بیان فرمائیں۔ اس واقعے کو، اس فیصلے کو تہذیب میں شختوسی نے اور اسی طرح سے اصول کافی میں بھی یہ موجود ہے اور الفقیہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ جناب امیر المؤمنین کے بارے میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اور روایت کرنے والے ابی بصیر ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب امیر مؤمنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں جا رہے تھے کہ ایک شخص، ایک جوان رو رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کے گرد کھڑے اس کو چپ کرا رہے تھے۔ تو جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ اے جوان، تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، میں شریح، قاضی شریح کے پاس گیا اور اس نے نہیں معلوم، اس نے میرے ہی خلاف حکم صادر کر دیا، مجھے معلوم ہی نہیں اس نے کیسے حکم یہ صادر کیا۔ کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، یہ قوم، یہ لوگ سفر پر گئے اور ان کے ساتھ میرا والد بھی موجود تھا۔ اس کے پاس بہت سارا مال تھا۔ کافی مدت کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے، میرا والد نہیں آیا، میرا باپ نہیں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا، میرا باپ کیوں نہیں آیا؟ یہ کہنے لگے، مر گیا۔ میں نے کہا، اس کے پاس بہت سارا مال بھی تھا۔ انہوں نے کہا، اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، کوئی مال نہیں چھوڑا۔ یا امیر المؤمنین، مجھے قاضی شریح کے پاس جب میں گیا تو میں اس کو اپنی بات بیان کی، مجھے معلوم ہی نہیں اس نے کیسے فیصلہ کر دیا۔ امیر مؤمنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، چلو واپس قاضی شریح کے پاس۔ حضرت نے اس جوان کو بھی لیا اور ان لوگوں کو بھی لیا اور قاضی شریح کے پاس آ گئے۔ مولا فرمایا، اے قاضی شریح، اس جوان کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا قصہ کیا ہے؟ قاضی کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، یہ شخص، یہ جوان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا باپ ان لوگوں کے ساتھ سفر پہ گیا، اس کے پاس کافی سارا مال تھا، یہ آ گئے، میں نے ان سے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرا باپ مر چکا۔ یہ کہنے لگا، میں نے ان سے سوال کیا کہ اس کے پاس بہت سارا مال تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس اس نے کوئی مال چھوڑا ہی نہیں۔ اب یا امیر المؤمنین، میں نے اس جوان سے کہا، پتہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے، بینہ ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے ان سے قسم اٹھوائی، ان لوگوں سے۔ اب امیر مؤمنین علیہ السلام نے شریح سے کہا، اے شریح، کیا اس طرح کے قصوں میں، اس طرح کے معاملات میں ایسے حکم کیا جاتا ہے؟ پھر یا امیر المؤمنین کیسے حکم کرتا؟ امیر مؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج میں داؤد نبی کی سیرت پر فیصلہ انجام دوں گا۔ امیر مؤمنین نے کہا کمبر سے، اے کمبر، کچھ سپاہیوں کو بلاؤ، ان لوگوں کو بھی، یہ جو سفر پر گئے تھے اس جوان کے باپ کے ساتھ، ان کو بھی بلایا۔ اور ایک مرتبہ امیر مؤمنین نے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو تم نے اس جوان کے باپ کے ساتھ کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے؟ اگر ایسے ہو تو پھر تو میں جاہل ہوا نا۔ اب امیر مؤمنین نے کمبر سے کہا، وہ سپاہی جو ہیں
ان میں سے ہر سپاہی کو ان میں سے ہر ایک کے اوپر نگہبان کر دیا جائے، ان کے چہروں کو چھپا دیا جائے، کپڑے سے ڈھانک دیا جائے، اور مسجد کے ایک ایک ستون کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا جائے۔ اب جب ایسے ہوا تو مولا نے اپنے کاتب عبید اللہ ابن ابی رافع کو بلایا، اور جب مولا فیصلہ انجام دینا چاہتے تھے تو بہت سارے لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ اب مولا نے ان لوگوں سے بھی کہا، جیسے ہی میں ان میں سے کسی ایک کو بلاؤں اور ان سے ہر وہ چیز جو میں پوچھنا چاہتا ہوں میں ان سے پوچھ لوں اور میں تکبیر کہوں، تو میری تکبیر کہنے کے بعد تم سب مل کر تکبیر کہنا۔ انہوں نے کہا جی یا امیر المؤمنین۔ اب ان میں سے ایک آدمی کو بلایا گیا، اس کے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، اس کے چہرے کو کپڑے سے چھپایا گیا تھا۔ جب اس کو لایا گیا امیر المؤمنین کے پاس، تو اب مولا نے اس سے پوچھا، سوال کیا، کیا تو سمجھتا ہے کہ جو تم لوگوں نے اس جوان کے باپ کے ساتھ کیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں۔ اب مولا نے اس سے سوال کیے، تم کس دن اپنے گھروں سے نکلے؟ یہ کہنے لگا، مولا ہم فلاں دن اپنے گھروں سے نکلے۔ تمہارے ساتھ اس کا باپ تھا؟ ہاں مولا تھا۔ کس مہینے میں اپنے گھروں سے نکلے؟ کہنے لگا، فلاں مہینے میں ہم اپنے گھروں سے نکلے۔ مولا فرمایا، کس سال میں تم اپنے گھروں سے نکلے؟ فلاں سال میں ہم اپنے گھروں سے نکلے۔ تم لوگ کہاں پہنچے کہ اس جوان کا باپ مر گیا؟ کہنے لگا، مولا فلان منزل پر پہنچے تو اس جوان کا باپ مر گیا۔ کس نے، کس کے گھر میں؟ مولا نے پوچھا، کس کے گھر میں اس جوان کا باپ مرا؟ مولا فلاں کے گھر میں اس جوان کا باپ مرا۔ اچھا وہ کتنے دن مریض رہا؟ اس نے کہا، اتنے دن مریض رہا۔ کس نے اس کی تیمارداری کی؟ مولا فلاں نے اس کی تیمارداری کی۔ اچھا کس دن وہ مرا؟ فلاں دن وہ مرا۔ کس نے اسے غسل دیا؟ کہاں غسل دیا؟ فلاں نے غسل دیا اور فلاں جگہ وہ مرا۔ کس نے اس کو کفن دیا اور کس چیز کے ساتھ کفن دیا؟ مولا فلاں نے کفن دیا اور فلاں چیز کے ساتھ کفن دیا۔ کس نے اس پر نماز پڑھی؟ فلاں نے اس پہ نماز پڑھی۔ اور کس نے اسے قبر میں اتارا؟ مولا فلاں نے اسے قبر میں اتارا۔ اب جب یہ سوال جو مولا نے پوچھنے تھے پوچھ لیے، تو ایک مرتبہ مولا نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ سب حاضرین جو تھے، وہاں جو لوگ اکٹھے تھے، انہوں نے بھی جب مولا تکبیر کہہ چکے، انہوں نے بھی مل کر تکبیر کہی۔ جب لوگوں نے تکبیر کہی اور ان کی آواز بلند ہوئی، تو وہ جو دوسرے کھڑے تھے ان کے دل میں آیا کہ شاید کہ ہمارے ساتھی نے اقرار کر لیا ہے، اقرار کر لیا ہے، اور اس کے منہ سے سچ نکل گیا ہے، اس نے سچ کو اگل دیا ہے۔ اب مولا نے دوسرے شخص کو بلایا اور مولا نے اس کو بھی وہی جملہ، اس کے سامنے بھی وہی جملہ دہرایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں وہ جو تم نے اس جوان کے باپ کے ساتھ کیا ہے، میں اس سے جاہل ہوں؟ اب جب یہ کہا تو کہنے لگا، مولا میں یا امیر المؤمنین، میں تو اس کے باپ کے قتل کرنے پہ راضی ہی نہیں تھا، میں اکیلا نہیں تھا اس کے باپ کے قتل کرنے میں، اور میں راضی بھی نہیں تھا کہ اس کے باپ کو قتل کیا جائے۔ اس نے اقرار کیا، مولا نے دوسرے کو بلایا، دوسرا آیا، دوسرے نے بھی اقرار کیا، تیسرا اس نے بھی اقرار کیا۔ جب سب آ چکے تو پھر مولا نے اسی پہلے شخص کو دوبارہ بلایا، اس نے بھی اقرار کیا، اور اس کے بعد مولا نے ان کے اوپر قتل اور مال کے ساتھ حکم کیا۔ قاضی شریح کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، داؤد نبی کا قصہ کیا ہے؟ اس کی یہ سیرت کیسے ہوئی؟ مولا نے اب ارشاد فرمایا،
مولا امیر المؤمنین ارشاد فرمانے لگے کہ ایک دن جناب داؤد کہیں جا رہے تھے، ایک میدان میں چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے نے دوسرے کو آواز دی، مات الدین، اسے پکارا مات الدین۔ معنی کیا ہے اس جملے کا؟ دین مر گیا۔ جناب داؤد نے اس بچے کو بلایا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام مات الدین ہے، دین مر گیا۔ اچھا کس نے تیرا نام رکھا؟ میری ماں نے میرا نام رکھا۔ تیرا گھر کہاں ہے؟ مجھے اپنے گھر لے چل۔ جب پہنچے تو اب اس کی ماں سے پوچھا یہ تیرے بچے کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی اس کا نام مات الدین ہے، دین مر گیا۔ اس کا نام کس نے مات الدین رکھا؟ جناب داؤد نے پوچھا۔ اس کے باپ نے رکھا۔ باپ کہاں ہے؟ کہا وہ مر گیا۔ کیسے مرا؟ کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا تھا، اس کے پاس مال تھا، وہ لوگ آ گئے، میرا شوہر نہیں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے شوہر نے کوئی وصیت کی تھی، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ جب ادھر سے ہم نے حرکت کی، گھر سے نکلے، تو تیرے شوہر کو یہ گمان تھا کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن اس نے مرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میری بیوی سے کہہ دینا، میری زوجہ سے کہہ دینا کہ جو بھی ہو اس دنیا میں آئے، لڑکی آئے لڑکا آئے، اس کا نام مات الدین رکھنا، مات الدین رکھنا۔ تو ہم نے تجھے یہ بتا دیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے کہنے پہ اس بچے کا نام مات الدین رکھا۔ اچھا کون لوگ تھے؟ جناب داؤد نے پوچھا کون لوگ تھے جو تیرے شوہر کے ساتھ گئے تھے؟ کیا وہ زندہ ہیں؟ ان کو جانتی ہے؟ اس نے کہا جانتی ہوں۔ ان سب لوگوں کو بلایا، ان سب لوگوں کو بلایا اور ان پر ایسے ہی حکم کیا جیسے میں نے آج حکم صادر کیا ہے۔ اب جب ان کے اوپر مال اور خون کے ساتھ حکم کیا تو اب اس بچے کی، اس جوان کی ماں سے جناب داؤد نے کہا اب اس بچے کا نام مات الدین نہ، دین مر گیا نہ، بلکہ عاش الدین رکھ دے، دین زندہ ہو گیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ